بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ سوموار کا دن تھا۔ مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام جو صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے ان پر نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا۔ ادھر ابوبکر اپنی ایڑ کے بل پیچھے ہٹے کہ صف میں جا ملے۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کو توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے چل پڑیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو۔ پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ ناظرین، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی۔ وہ رونے لگیں اور آپ نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں ہی آپ کے ساتھ آ ملوں گی۔ اس پر میں ہنسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گفتگو اور بشارت دینے کا یہ واقعہ حیات مبارکہ کے آخری دن نہیں بلکہ آخری ہفتے میں پیش آیا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے ساختہ پکار اٹھیں، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور انہیں وعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بہ لمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگِ جاں کٹی جا رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرہ پر انوار پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آپ کا آخری کلام اور لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت تھی کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ ان کے اس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرا رہے تھے سرزمین عرب پر 2 دین باقی نہ چھوڑے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی وصیت فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی اور غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ دوستو، پھر نزاع کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اوپر سہارا دے کر ٹیک لیا۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے لبے اور سینے کے درمیان وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ دراصل ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی
اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹیکے ہوئے تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تو آپ کو کڑی تھوڑی سخت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ سے لاحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری سوموار کے دن کو چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ اس حادثہ دل فغار کی خبر فوراً پھیل گئی۔ اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا، آفاق و اطراف تاریک ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اس سے زیادہ قبیح اور تاریک دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ انہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ بھی روایت ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، ہر چیز تاریک ہو گئی، اور ابھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ہاتھ بھی نہ جھاڑے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن ہی میں مشغول تھے کہ اپنے دلوں کو بدلا ہوا محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرط غم سے فرمایا، صحیح بخاری باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مذکور ہے کہ فرمایا کہ ہائے ابا جان، جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ ناظرین، وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوش جاتے رہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا، کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ بن عمران علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 دن غائب رہ کر ان کے پاس پھر واپس آ گئے تھے۔ حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سنہا میں واقع اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رخ انور سے چادر ہٹائی اور اسے چوما اور رونے لگے۔ پھر فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان،
اللہ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ چکی۔ اس کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیات تلاوت فرمائی۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت فرمائی کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ محمد نہیں ہے مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو اب تک فرط غم سے حیران و ششدر تھے، انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ میں نے جو ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، خاک آلود ہو کر رہ گیا یا میری پیٹھ ٹوٹ کر رہ گئی، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین کی طرف لڑھک گیا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔